وہ ہی اماں جا چکی تھی۔ زرشی بیڈ پر بیٹھی اور شال اتار کر سائڈ پر رکھنے لگی جب شنوال خان بنا شرٹ کے فریش سا باہر آیا۔ زرشی کا شال اتارتا ہاتھ اپنی جگہ ساکت ہو چکا تھا۔ وہ پھیلی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے شنوال خان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے، مجھے دیکھنے میں اتنی مصروف ہو کہ اپنی حالت دیدہ زیبی کا بھی دھیان نہیں؟ شنوال اس کی نظریں خود پر محسوس کرتا مسکراتے ہوئے بولا تھا، پر اس کی مسکراہٹ کچھ جتاتی ہوئی تھی۔ زرشی ہوش میں آتی جلدی سے خود پر شال واپس لپیٹ گئی، چہرہ بھانپ چھوڑنے لگا تھا۔ آخر کیوں تھا یہ شخص اتنا بے باک؟ زرشی دل میں سوچتی اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ اسے الجھن سی ہو رہی تھی۔ شنوال خان کے سامنے ایک کمرے میں رہتے دونوں ہی اپنے مابین رشتے کی حقیقت سے واقف تھے، پر وہ جواب دیے بنا نہ رہ پائی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو نہیں بلکہ دن دہاڑے آپ کی بے شرمی کو دیکھ رہی ہوں۔ آپ کو شاید زیادہ ہی شوق ہے اپنی باڈی دکھانے کا، جو کسی نازک حسینہ کی مانند آپ دکھاتے رہتے ہیں۔ زرشی بھی اپنا حساب برابر کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہی اس کی نازک حسینہ کے لقب پر شنوال خان کا مسرور کہکار روم میں گونج اٹھا تھا۔ زرشی اسے ہنستے دیکھ خفگی سے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجال ہے جو اس سٹون مین پر میری کسی بات کا اثر ہو جائے، ہر وقت حکم جاڑتا رہتا ہے۔ زرشی جلتی کوڑتی وہاں سے باہر جانے کو تھی جب شنوال اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتا زرشی کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ چھوڑیے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوشش کے باوجود وہ اپنے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ شنوال خان کی دہتی سانسیں اپنے صحرائی دار گردن پر محسوس کرتے وہ تڑپتی ہوئی اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، پر وہ شنوال خان کی گرفت کو کیسے کم کر سکتی تھی؟ دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ شنوال اس کا رخ اپنی جانب کرتا بے قراری کے عالم میں اپنی انگلیوں کے پور پر اس کے حسین نقوش کا لمس جگانے لگا۔ یہ عمل بے خودی میں تھا، وہ چاہ کر بھی اس لمحے سے خود کو نہیں نکال پایا تھا۔ ارتضیٰ خاقان کی محبت تو جنون سے واقف ہو یشفا، مگر اب جس نفرت سے تمہارے پور کو میں بکھیروں گا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں سمیٹ پائے گی مجھ سے۔ کیا کہا، تمہارا ہر لفظ تمہیں ہر روز نئے زخم سے آشنائی دلائے گا۔ ارتضیٰ اپنے روم میں آتا ہر چیز تہس نہس کر چکا تھا۔ دل و جان میں وہ نچال سا آ گیا تھا۔ یشفا کی اس قدر بے اعتباری پر دل جتنا تڑپتا کم تھا۔ چاہت کی ہار اعتبار پر بھاری پڑتی ہے۔ ارتضیٰ اپنا سامان باندھ کر صبح ہی شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ راستہ پر اس کے ذہن میں یشفا کے تلخ الفاظ گونجتے رہے۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک سگریٹ پھونکتا اپنا غم غلط کرتا رہا۔ دل سینے میں سر پٹخ کر اپنی بے قدری پر رو رہا تھا۔ وہ مرد تھا، کہاں اجازت تھی خود کو ظاہر کرنے کی؟ ایک محبت نے اس کے مان کو راکھ کر ہوا میں تحلیل کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو نہیں سنبھال پا رہا تھا۔ ارتضیٰ اپنے شہر والے فلیٹ میں پہنچا تو نعمان، جو کہ اس کا واحد دوست تھا، وہاں پہلے سے موجود تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ میں بکھرا حلیہ لیے ارتضیٰ کو دروازے پر دیکھ نعمان کو اجنبا سا ہوا۔ یار ارتضیٰ، کیا ہوا ہے تجھے؟ ہاں، اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے؟ نعمان اس کے پاس آتا پریشانی سے استفسار کرنے لگا۔ کچھ نہیں نعمان، پلیز مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دے اور دروازہ لاک کر کے جانا، ارتضیٰ بیزاریت سے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نعمان کی نظروں نے دور تک اس کی پشت کا پیچھا کیا۔ کچھ تو غلط تھا، مگر کیا؟ ارتضیٰ سے بعد میں بات کرنے کا سوچتے وہ وہاں سے اپنی جاب کے لیے نکل گیا۔ زرشی کے ایک دم چٹکی کاٹنے پر شنوال کی ساری مدہوشی ہوا ہوئی تھی۔ جھٹکے سے پیچھے ہوتا تیکھی مرچ کو دیکھنے لگا۔ قابو رکھیں سردار صاحب، اتنی بے خودی اچھی نہیں۔ یشفا اسے حقیقت کا آئینہ دکھاتی باہر بھاگ گئی تھی۔ پیچھے شنوال اس کے اس طرح خود سے دور جانے پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ کیا چاہتی ہے یہ لڑکی مجھ سے؟ کیوں میرے حواسوں پر سوار ہو رہی ہے؟ کیوں دل اس کے قرب کی چاہ کر بیٹھا ہے؟ شنوال کی بے چینی عروج پر تھی۔ وہ دل کو ڈپٹتا شرٹ پہنتا باہر کی جانب بڑھا۔ ابھی اسے بہت اہم کام کرنا تھا، جس کام کے لیے وہ اتنی دور آیا تھا۔ ایسی خالی ہاتھ واپس جانا شنوال خان کو منظور نہ تھا۔ اسے ہر حال میں وہ چپ حاصل کرنی تھی۔ شنوال مطلوبہ
جگہ پہنچا تو اس کے آدمی پہلے سے مؤدب انداز میں کھڑے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ شنوال چہرے پر سرد تاثرات سجائے بلیک روم میں داخل ہوا، جہاں دو لوگوں کو کرسی پر رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ لگتا ہے میرے معزز مہمانوں کی کافی خاطرداری کر چکے ہیں میرے آدمی، شنوال ان کی زخمی چہرے دیکھتا تمسخرانہ انداز میں بولا تھا۔ آنکھوں میں چھائے سرد تاثر نے وہاں بیٹھے دونوں نفوس کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سائیں ہمیں جانے دیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں تو پیسے دیے گئے تھے، رحم کریں سائیں۔ شنوال خان کی دہشت سے وہ پٹر پٹر اپنی رام کہانی سنانے لگے تھے، پر شاید اپنے سامنے کھڑے دشمن سے انجان تھے جو اڑتی چڑیا کے پر گننے میں ماہر تھا، تو ان کی چال کیسے نہ سمجھ پاتا۔ شنوال ان میں سے ایک کے قریب بیٹھا اور اپنا مخصوص آلہ نکالتا بولنے والے کا ہاتھ زخمی کر گیا۔ کمرہ دلخراش چیخوں سے گونج اٹھا تھا، پر